بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت اہم سوال آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی، ویڈیو مس نہیں کرنی، اول تاخر ضرور آپ نے دیکھنی ہے۔ سوال سماعت کیجئے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہمارے ہاں جب کسی کا والد فوت ہو جائے اور وراثت میں ایسی زمین چھوڑے جو اس نے اپنی اولاد کے نام نہ کی ہو تو ورثہ اس زمین کو مل کر استعمال کرتے ہیں اور اس کی فصل کھاتے ہیں، جبکہ ان کی گزر بسر اس زمین پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ ان کا ذریعہ آمدنی اس کے علاوہ ہوتا ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے زمین ہمارے نام نہیں کی تھی، اس لیے ہم صاحب نصاب نہیں ہیں اور ہم پر قربانی لازم نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان کی گزر اوقات اس زمین پر منحصر نہ ہو اور ان کے پاس اس زمین کے علاوہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال بھی نہ ہو، لیکن اس کا اس زمین میں بننے والا حصہ ان کی حاجت اصلیہ سے زائد اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو اس زمین کی وجہ سے ان پر قربانی لازم ہوگی یا نہیں؟ تو پوچھی گئی صورت کے اندر ان تمام ورثہ پر قربانی واجب ہوگی۔ اس مسئلے کی تفصیل اب ہم بیان کریں گے، تو آپ نے توجہ سے سماعت کرنا ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ تقسیم سے پہلے مال وراثت مال شرکت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مال شرکت میں جس شریک کا اس کی حاجت اصلیہ یعنی جن چیزوں کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، جیسے رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، کھانے کے لیے غلہ، ضرورت کی سواری، گھریلو استعمال کا ضروری سامان، علمی مشاغل والے کے لیے دینی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں، پیشہ ور افراد کے لیے کام کاج کے اوزار وغیرہ سے زائد حصہ، تنہا یا اس کے دیگر حاجت اصلیہ سے زائد مال و سامان کے ساتھ مل کر قربانی کے نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور بیٹوں کا یہ سمجھنا کہ چونکہ والد نے زمین ہمارے نام نہیں کی تھی اس لیے ہم پر قربانی لازم نہیں ہے، یہ خیال درست نہیں، کیونکہ وراثت شریعت کی طرف سے مقرر کردہ جبری اور لازمی حق ہے، جس میں مورث یعنی اصل مالک کے فوت ہوتے ہی وارث کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ترکے کا قانونی طور پر وارث کے نام ہونا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ قربانی واجب ہونے کے نصاب کے متعلق بدائع الصنایع کے اندر ہے، قربانی کے وجوب کے لیے مالداری کا اعتبار ضروری ہے، اور یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو، یا اس کی رہائش کے مکان، خانداری کے سامان، کپڑے، خادم، گھوڑا، ہتھیار اور وہ چیزیں جن کے بغیر گزارا نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہو، اور یہی صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ مال وراثت کے مال شرکت ہونے کے متعلق رد المختار کے اندر ہے کہ کسانوں وغیرہ میں کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے تو اس کی اولاد اس کا ترکہ تقسیم کیے بغیر اسے استعمال کرتی ہے، اس کا جو ہے ترکہ تقسیم کیے بغیر ہی اسے استعمال کرتی ہے، اور وہ اس میں کاشت، کھیتی باڑی، خرید و فروخت، قرض کا لین دین اور اسی طرح کے دیگر کام کرتے ہیں۔ یہ یعنی مال وراثت میں ان کی شرکت ملک ہے، جیسا کہ میں نے اسے تنفیح الحامدیہ میں بھی پڑھا تھا، پھر میں نے فتاوی حنوتی میں اس کی بعین ہی صراحت بھی دیکھی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ مال وراثت کے مال شرکت ہونے کے متعلق فرماتے ہیں، اکثر ورثہ میں معمول ہوتا ہے کہ مورث یعنی جو وارث تھا اصل مر گیا، اس کے مال، دیہات، دکانات یوں ہی شرکت پر بلا تقسیم رہتے ہیں،
من جملہ ورثہ بعض وارث باقیوں کی اجازت اور رضامندی سے ان میں تصرف کرتے ہیں، شرکت عقد نہیں، شرکت ملک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، سید اعلیٰ حضرت شاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مال شرکت میں قربانی کے متعلق فرماتے ہیں، مال شرکت میں جس کا حصہ بقدر نصاب نہ ہو، نہ اس کے پاس اپنا اور کوئی خاص مال اتنا ہو کہ حصے کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جائے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی نہ کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، سید اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، قربانی واجب ہونے کے لیے صرف اتنا ضرور ہے کہ وہ ایام قربانی میں اپنی تمام حاجتوں کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کے مالک ہو، چاہے وہ یعنی اصلی حاجتوں کے علاوہ مال نقد ہو یا بیل بھینس یا کاشتکار کے حل بیل اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، ان کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو مورث ہے یعنی فوت ہونے والا ہے، اس کے فوت ہوتے ہی مال وراثت میں وارث کی ملکیت ثابت ہو جانے کے متعلق آپ فرماتے ہیں، ارث جبری ہے کہ موت مورث پر ہر وارث خواہ مخواہ اپنے حصے کا شرعی مالک ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ زمین اپنی اولاد کے نام کروائے گا تبھی وہ مالک ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی اولاد اس کی مالک، اس کی جائیداد کی مالک بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر کوئی قانونی بیانات ہونا یا عدالتی کارروائی ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، اپنا حصہ شرعی کا مالک ہوتا ہے، مانگے خواہ نہ مانگے، لے یا نہ لے، دینے کا عرف ہو یا نہ ہو، اگرچہ کتنی ہی مدت تک کو گزر جائے، کتنے ہی اشتراک در اشتراک کی نوبت آئے، اصلاً کوئی بات میراث سے ثابت کو ساقط نہیں کرے گی، نہ کوئی عرف فرائض اللہ کو تغیر کر سکتا ہے، یہاں تک کہ نہ مانگنا درکنار اگر وارث صراحتاً کہتے کہ میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، جب بھی اس کی ملک زائل نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تب بھی اس کی ملکیت جو ہے زائل نہیں ہوتی۔ بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔